وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ انعام درس نمبر 603 آیت نمبر 151 حصہ دوم. آج کا موضوع کیا ہم نے رب کے ساتھ شریک بنا لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. کہو کہ لوگو آؤ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جو تمہارے پروردگار نے تم پر حرام کر دی ہیں. ان کی نسبت اس نے اس طرح ارشاد فرمایا ہے کہ کسی چیز کو خدا کا شریک نہ بنانا اور ماں باپ سے بدسلوکی نہ کرنا بلکہ سلوک کرتے رہنا اور ناداری کے اندیشے سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا کیونکہ تم کو اور ان کو ہم ہی رزق دیتے ہیں. اور بے حیائی کے کام ظاہر ہوں یا پوشیدہ ان کے پاس نہ پھٹکنا اور کسی جان والے کو جس کے قتل کو خدا نے حرام کر دیا ہے قتل نہ کرنا مگر جائز طور پر یعنی جن کا شریعت حکم دے. ان باتوں کی وہ تمہیں تاکید کرتا ہے تاکہ تم سمجھو. سامعین کرام، سورہ انعام آیت نمبر 151. قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم. آپ ان سے کہیے کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں یا میں تمہیں سناؤں جو حرام کیا ہے تمہارے رب نے تم پر. اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ بناؤ. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور اپنی اولاد کو رزق کی وجہ سے قتل نہ کرو. رزق کی تنگی کی وجہ سے قتل نہ کرو. یعنی املاق کا مطلب مفلس، یعنی آپ مفلس ہو جائیں گے، اس کے ڈر سے آپ قتل نہ کرو. نحن نرزقکم وایاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے. ولا تقربوا الفواحش، اور بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ. ما ظہر منہا وما بطن، خواہ کہ وہ ظاہر ہوں یا چھپی بھی ہوں. ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ تعالیٰ نے محترم ٹھہرایا ہے لیکن حق کے ساتھ. ذالکم وصاکم بہ، یہ حق کی باتیں ہیں جس کی تمہیں ہم ہدایت کر رہے ہیں. لعلکم تعقلون، تاکہ تم
شاید تم سمجھ سے کام لو، عقل سے کام لو۔ ولا تقربوا مال الیتیم، اور تم قریب نہ جاؤ مال یتیم کے، الا باللتی ہی احسن، لیکن ایسے طریقے سے جو بہترین ہو، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ سن رشد کو پہنچ جائے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، اور ناپ تول پورا کرو بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، ہر شخص کو ہم اتنا ہی پابند کرتے ہیں جتنی کہ وہ طاقت رکھتا ہو۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، اور جب تم بات کہو تو انصاف کی بات کہو۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اس باتوں کی اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو، نصیحت قبول کرو۔ سامعین کرام، اہم آیت ہے اور اس کا تعلق جو ہے وہ براہ راست ہم سے ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ گزشتہ سبق میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے، یعنی کامیابی کی بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں، جو اس کا حکم ہے اس کے مطابق زندگی گزاریں، اپنی مرضی سے زندگی نہ گزاریں، حرام حلال یہ اپنی مرضی سے نہ بنائیں۔ اور دیکھیں یہ ہماری زندگی میں شامل ہے، ہم نے کچھ باتوں کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا ہے اور کچھ باتوں کو اپنے اوپر حلال قرار دے دیا ہے، اور وہ میں آپ کو بتا اس لیے رہا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ بھئی ہم تو ایسی معاملات میں نہیں پڑتے، ہم تو اللہ کے حرام کو حرام سمجھتے ہیں اور حلال کو حرام سمجھتے ہیں، لیکن بات اس کے الٹ ہے۔ ہم اللہ نے جن باتوں کا ہمیں حکم دیا ہے وہ تو ہم نہیں کرتے، اور جس باتوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے تو وہ ہم کرتے ہیں، اس کو ہم نے حلال قرار دے دیا ہے۔ اور یہ بات ذرا یعنی آپ سوچ سمجھ سے کام لیں، اور اس میں جو ہے 3 الفاظ استعمال ہوئے ہیں سامنے کا۔ اگر آپ دیکھیں کہ لعلکم تعقلون کا لفظ استعمال ہوا کہ آپ عقل سے کام لو، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا 152 نمبر میں لعلکم تذکرون کے الفاظ استعمال ہوئے، پھر 153 نمبر میں لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ لیکن دیکھیں نہ تو ہم عقل سے کام لیتے ہیں، نہ نصیحت حاصل کرتے ہیں، اور نہ تقوی کی روش کو اختیار کرتے ہیں۔ اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے مجھے کسی لمبے چوڑے دلائل کی ضرورت ہے بھی نہیں، یہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے۔ دیکھیں بندگی، اللہ نے اپنی بندگی کا حکم دیا ہے سب سے پہلے آپ دیکھیں، لیکن ہم اللہ کی بندگی نہ کرتے ہیں نہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تو ایک عام بات ہے، بلائے عام ہے، انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ ہم سب اس بلا میں گرفتار ہیں، اور ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اللہ کی بندگی ہم پر حرام ہے، اور اپنی مرضی سے ہم زندگی گزاریں گے۔ یہ وہ یعنی فیصلہ ہے جو ہم منہ سے نہیں ادا کرتے، لیکن ہمارے یہ فیصلے ہیں۔ یہ آج پاکستان کو لے لیں، چلیں ہماری میرے سننے کی والوں کی اکثریت جو ہے اس وقت تو پاکستانی ہے، چاہے وہ باہر بھی رہ رہے ہوں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہم پاکستان کو لے لیں۔ پاکستان دیکھیں اجتماعی طور پہ اور انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ دیکھیں 70 سال 72 سال ہو گئے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے، 72 سال ہونے والے ہیں 48 میں نا، تو 48 اور 52 اور یہ 20 ابھی چل رہا ہے، 72 سال ہونے والے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ زمین کا قطعہ دیا تھا۔ وہ آپ نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ قائد اعظم نے بھی یہی کہا تھا کہ ہم ایک تجربہ گاہ بنانا چاہتے ہیں اسلام کی، اور قرآن ہماری وہ آئین ہے، آئین اور قرآن، آئین ہمارا جو ہے وہ قرآن ہوگا، یہ انہوں نے کہا تھا۔ اور عام پاکستان دیکھیں، پاکستان کا خوابی جو علامہ اقبال آپ کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے دیکھا تھا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارا اور ہندوؤں کا کوئی میل تال ہے نہیں، جو ان کا یعنی خدا ہے
وہ ہماری غذا ہے، گائے، اور جو ہمارا لیے ناپاک ہے ان کے لیے پاک ہے، گوبر ان کے لیے پاک ہے، گائے کا گوبر ان کے لیے پاک ہے، اور جس کا پینا حرام ہے ہمارے لیے، وہ اپنے اوپر ثواب سمجھتے ہیں، یعنی گائے کا پیشاب۔ ویسے ایک میں بات کر رہا ہوں، میں اس میں زیادہ نہیں پڑھتا، لیکن دیکھیں وہ پاکستان جو آپ نے جھوٹ بولا کہ ہم نے اس میں قرآن کو نافذ کرنا ہے، لیکن آپ نے ابھی تک نہ نافذ کیا ہے، اور آج کی تاریخ 2020 جولائی کا مہینہ ہے، آج کی تاریخ تک آپ کا کوئی ارادہ نہیں ہے، نہ آئندہ مجھے کچھ ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگ اسلام کو اپنے اوپر نافذ کریں گے۔ دیکھیں مسئلہ تو سارا یہ ہے کہ اصل میں ہم اپنے اوپر نافذ نہیں کرنا چاہتے، مسئلہ تو ہماری ذات کا ہے، ہمارے اعمال کا ہے، ہمارے حکمرانوں کا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے اعمال ہی ہمارے حکمران ہیں، اعمالکم عمالکم۔ تو بہرحال من حیث القوم، یہ میں حرام حلال کی بات کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے جو بات حرام کی ہوئی ہے اس کو ہم نے اپنے لیے جائز قرار دی۔ غیر اللہ کی عبادت، اطاعت، محبت یہ حرام ہے، لیکن آپ اسے حلال سمجھتے ہیں۔ آپ اللہ کی محبت کو، اللہ کی محبت، اطاعت محبت، یہ دونوں چیزیں آپ اپنے اوپر حرام قرار دیتے ہیں زبان حال سے، اور دنیا کی محبت اور دنیا آپ کا مقصود ہے، دنیا ہی محبوب ہے اور دنیا ہی معبود ہے آپ کا، یعنی اسی کے آپ وہ ہیں۔ تو دیکھیں یہ ایک بڑی وہ بات ہے۔ دیکھیں یہ تینوں تقاضے ہم نہیں پورے کرے، نہ عقل سے کام لے رہے، یہ تو عقلی معاملہ ہے بھیا، عقل سے کام لیں کہ آپ کس کا کہنا مان رہے ہیں، آپ نصیحت حاصل کریں، آپ تقوی کی روش اختیار کر لیں تاکہ آپ کامیاب ہو جائیں، تاکہ آپ پھر آیت نمبر 155 میں ہے لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب دیکھیں اللہ کا رحم وَهَذَا کتاب، آیت نمبر 155 میں جو ہم نے ابھی پڑھی نہیں ہے، لیکن میں مضمون کو مکمل کرنے کے لیے اس آیت کو ذرا آپ دیکھیں۔ وَهَذَا کتاب أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، بہت بابرکت ہے، تو تم اس کی پیروی کرو اور تقوی کی روش اختیار کر لو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور ہم اس آیت کے الٹ کر رہے ہیں، نہ اس کی پیروی کر رہے ہیں، نہ تقوی کی روش کو اپنا رہے ہیں۔ دیکھیں یہ باتیں میں فضول، میرا آپ سے کوئی بات چیت کا ارادہ نہیں ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات، میں مطلب اپنی باتوں میں سنجیدہ ہوں، آپ سے کوئی مذاق یا ایسا کوئی میرا ارادہ نہیں ہے کہ میں آپ سے بس، یا میں اپنے آپ کو کوئی علامہ ثابت کروں، یہ میں ایک عام سا انسان ہوں، لے مین، ہو سکتا ہے میری معلومات آپ سے بھی کم ہوں، لیکن قرآن کو ہم جو لفظی ترجمہ ہے اس کو تو آپ سنیں، اس کو تو آپ یعنی سمجھنے کی کوشش کریں نا۔ اب رحم نہیں بلکہ ہم نے اپنے آپ کو عذاب الہی کا مستحق قرار دے دیا ہے، اور ہم اللہ کے عذاب میں مبتلا ہیں سامعین اکرام۔ اس سے زیادہ عذاب کیا ہوگا کہ اللہ تعالی ہم سے ناراض ہے۔ چلیں اور باتوں کو چھوڑ دیں، اس سے زیادہ عذاب ہوگا کیا کہ آپ یعنی اللہ کو ناراض کر دیں، اللہ کو غصہ کر دیں، اللہ کے غصے کو دعوت دیں۔ تو ہم پہ تو اللہ تعالیٰ کا رحم نہیں ہے، آپ دیکھ لیں اپنے حالات کو دیکھ لیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ۔ اب یہ جو فہرست ہے یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں احکامات دے رہا ہے۔ میں نے آپ کو یعنی جو درس گزرا تھا 601 نمبر 150 نمبر آیت میں جو مضمون میں نے آپ کو، یہ تینوں آج تیسرا درس ہے اسی سلسلے کا، تو آپ اس کو ذرا محسوس کریں اور اس کو ذرا عقل استعمال کریں، اس میں سوچیں۔ ہمارا تو قرآن میں سوچ سمجھ کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے،
ایک بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، قرآن میں سوچ سمجھ ہمارا ارادہ ہے نہیں کہ ہم سوچیں سمجھیں، بس تلاوت آپ نے کر لی اور درس مطلب خاتون خانہ وہ پکا رہی ہیں، ترکاری پکا رہی ہیں، بھنڈی گوشت پکا رہی ہیں، وہ ساتھ یہ درس بھی لگا لیا ہے مثال کے طور پہ کہ چلو ایک ٹکٹ میں 2 مزے ہو جائیں گے، تو آپ کی توجہ اس طرف ہوگی یا اس طرف ہوگی؟ یعنی ڈول کام ہم کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کرنا چاہتے ہیں، تاکہ چلو دونوں کام ہو جائیں، ثواب بھی مل جائے اور وہ کام بھی ہو جائے۔ ایسا یہ طریقہ نہیں ہے قرآن کو سننے کا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ جب قرآن کو سنا جائے تو تم خاموش رہو۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اب میں جو بیان کر رہا ہوں تو یہ قرآن ہی بیان کر رہا ہوں نا، یہ تو قرآن ہی کا بیان ہے، میں تو اپنی کوئی خواہشات تو نہیں، صرف ایک یعنی اردو میں بات کر رہا ہوں اور قرآن کی آیات، اور تو جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس کو کان لگا کے سنو، فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب یہ جو باتیں آ رہی ہیں صاحب کرام، تھوڑا سا اگر آپ غور کریں اور عقل سے کام لیں، یہ وہ باتیں ہیں جو طریقے زندگی سے، یعنی ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ دیکھیں یہ سارے طریقے ہم اپنے آپ سے کرتے ہیں، والدین کے ساتھ مثال کے طور پہ تھوڑا سا ان آیات کے ساتھ ساتھ ہم وہ کریں۔ والدین کے ساتھ سلوک ہمارا اپنی مرضی سے ہوتا ہے۔ بہت سے میں نے بچوں کو دیکھا ہے اپنے والدین سے چیخ چیخ کے پاس بات کرتے ہیں، پکار پکار کے بات کرتے ہیں، اور بالکل اللہ تعالیٰ کے حکم کا خیال نہیں رکھتے۔ والدین پہ بعض اوقات ظلم ہو رہا ہوتا ہے، یعنی والد آپ کے جو ہیں مثال کے طور پہ میاں بیوی ہیں، وہ آپس میں فروٹ لا رہے ہیں، میوے لا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اور ماں باپ کو وہ نہیں دے رہے۔ باپ جو ہیں بوڑھے ہیں اور اچھی خوراک ان کو چاہیے یا مناسب دیکھ بھال چاہیے، لیکن میاں بیوی اپنے اللہ تللو میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ تو احسان نہیں ہے۔ احسان یہ ہے کہ آپ اپنی ضرورت کو ان کی ضرورت پر قربان کر دیں، یہ احسان ہے۔ اور بھی مطلب یہ ہے کہ حسن سلوک کے وہ ہیں، لیکن ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے والدین کے ساتھ احسان نہیں کرنا۔ اور اولاد کو پیدا کرتے وقت آپ اپنے معاشی حالات کا خیال رکھتے ہیں، اور یہ تو قومی سطح پہ آپ دیکھ لیں، یہ خاندانی منصوبہ بندی والے۔ میں جب ٹین ایجر تھا، یعنی ٹین کا مطلب یہ ہے 18 کا تھا، اور تو اس وقت جو حکومت تھی وہ بڑے زوردار یہ خاندانی منصوبہ بندی کا جو ہے چرچا تھا، اور وہ باقاعدہ کیلکولیشن کرتے کہ ہمیں بتاتے تھے کہ دیکھو اس وقت اتنے وسائل ہیں، اتنی آبادی ہے، لیکن 20 سال بعد یہ آبادی ڈبل ہو جائے گی، اور ہو گئی ڈبل، لیکن آج رزق اس سے بھی زیادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ آج تو میں جاتا ہوں یہاں فروٹ منڈی، پہلے تو اتنی نہیں تھی، آج ایکڑوں پہ پھیلی ہوئی ہے ہماری مردان کی فروٹ منڈی، اتنا مال کہ بس آپ حیران آ جائیں، اتنی رسد آ رہی ہے، سب کیا سبزیاں اور کیا میوے، اور کہاں سے میوے آ رہے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے کہ نہیں، تم اپنی قتل اولاد نہ کرو، یعنی معاشی تنگی کا خیال نہ رکھو جو اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا ہے۔ لیکن ہمیں تو حکومت کے طور پہ بھی کہا جاتا ہے، اور ہم خود کہ بھئی اتنے بچے کیوں پیدا کیے جب پال نہیں سکتے تھے۔ بعض اوقات جب بچے زیادہ ہوتے ہیں تو بچہ جو پڑھ لکھ گیا ہے تو وہ بعض اوقات کسی معاملے پہ بگڑ جاتا ہے کہ کیوں پیدا کیے اتنے بچے جب آپ پال نہیں سکتے۔ یہ بچے اپنے والدین کو کہتے ہیں غصے میں آ کے کہ جب آپ ہماری ضروریات نہیں پوری کر سکتے تو کیوں پیدا کیا ہمیں۔ کوئی تمیز ہوتی ہے؟ کوئی شرم بھی نہیں ہے، تمیز بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ بہرحال تو یہ اللہ تعالیٰ نے یعنی مفلسی کے ڈر سے تم ان کو قتل نہ کرو۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم ایسی عورتوں سے شادی کرو جو زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہیں، اور مفلسی کا ڈر نہ کرو۔ ہاں
یعنی اس میں بس اتنا میں آپ کو یعنی اضافی طور پہ بتا دوں، اگر ماں کی صحت اس کے برداشت نہیں کر سکتی، ماں کی صحت، بعض اوقات تو مائیں جو ہیں بچہ جننے کی تکلیف سے بچے نہیں جنتی، ایک بچہ ہو جاتا ہے بس ایک کافی ہے، دو ہو جاتے ہیں بس دو کافی ہیں، ایسی مائیں آپ نے دیکھی ہیں؟ یعنی بچے کو پالنے اور پیدا کرنے کی تکلیف کے خیال سے ہی وہ گھبرا جاتی ہیں، بس بچے دو ہی اچھے۔ یہ تو قومی طور پہ آپ نے نعرہ لگایا ہے، کیوں کہ آپ مفلسی یعنی آپ رزاق ہیں کہ اللہ رزق دے رہے ہیں، اس بات کو ذرا سوچنا چاہیے۔ بہرحال میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک ایک بات کا ہم خلاف کر رہے ہیں۔ ایک تو ہم مشرکانہ رویہ ہے، اللہ تشرکو بہ شیئا، میں ترتیب وار جا رہا ہوں نا، کہ ہمارا تو الہ واحد، محبوب واحد، مطلوب واحد اللہ نہیں ہے، ہمارا مقصود دنیا ہے، ہمیں محبوب دنیا ہے، ہم نے دنیا کے سامنے، دنیا کے مفادات کے سامنے سر جھکایا ہوا ہے سامنے کرام۔ تو یہ تو شرک ہے سامنے کرام، آپ محسوس کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن نفسانی خواہشات کو اور من چاہی خواہشات کے مطابق ہم یہ زندگی گزارنا جو ہے یہ شرک کے مترادف ہے سامنے کرام۔ ہم تو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے، ہم تو من چاہی زندگی گزار رہے ہیں اور ہمارا معبود اللہ نہیں ہے۔ یہ بات میں واضح طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں، ہمارا معبود خواہشات نفس ہے، اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے اور یہ گمراہ ہو گیا ہے باوجود علم کے، اس کی وغیرہ آخری آیت ہے۔ لیکن ہم تو اس کو یعنی شرک سمجھتے ہی نہیں ہیں، من چاہی زندگی گزارنے کو ہم شرک نہیں سمجھتے، لیکن یہ ایک بلائے عام ہے، یعنی سب لوگ اس میں مبتلا ہیں۔ بعض اوقات علماء سو جو ہیں وہ بھی اپنی مرضی سے دین کی تشریحات کرتے رہتے ہیں، زندگی اپنی مرضی سے گزارتے ہیں۔ جو دین کا تقاضا ہے، جو علم کا تقاضا ہے، وہ ہم تقاضے پورے نہیں کرتے بعض علماء۔ میں تو عالم نہیں ہوں، ویسے میں کہہ رہا ہوں۔ تو بہرحال اچھا، پھر والدین کے ساتھ میں مطلب سٹیپ بائی سٹیپ آ رہا ہوں نا۔ والدین کے ساتھ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اچھا سلوک نہیں کرنا، اپنی مرضی سے کریں گے، اچھا سلوک بھی اپنی مرضی سے کریں گے، جب مرضی ہو اچھا سلوک کریں گے، جب مرضی غصہ آئے تو غصہ والدین پہ اتاریں گے۔ عام طور پہ یہ ایک ہے طریقہ اولاد کا۔ پھر یہ مفلسی کے ڈر سے اولاد کو نہ قتل کرو، کیا مطلب؟ بچے پیدا کرو اور مفلسی سے نہ ڈرو، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو کفیل قرار دیتے ہیں بچوں کو، ہم نے اپنے آپ کو رب بنا لیا کہ بھئی میں کہاں سے کھلاؤں گا، اتنے بچے پیدا کر لوں تو میں کہاں سے کھلاؤں گا، تمہیں کون کھلا رہا ہے یہ بات تم بتاؤ مجھے۔ نحن نرزقکم، تمہیں میں رزق دے رہا ہوں، وإیاہم، اور ان کو بھی میں دوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، بے حیائی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ جو ظاہر ہوں یا پوشیدہ ہوں۔ اب بے حیائی کیا ہے؟ ہر بری بات بے حیائی کی ہوتی ہے، بے حیا، فواحش، بے حیائی۔ ہم عام طور پہ سامنے کرام ہم نے بے حیائی کو محدود کر دیا ہے، یہ بد نظری تک یا زنا تک یا ایسے لڑکی کے تعلقات تک، اس کو ہم بے حیائی قرار دیتے ہیں۔ یا ایک کپڑی لڑکی جو ہے اپنے کپڑے مختصر کر دیتی ہے تو ہم اسے بے حیا کہتے ہیں، یا بہرحال محدود ہے۔ لیکن بے حیائی اصل میں کیا ہے؟ حیا، یعنی یہاں یہ ہے کہ جو ظاہر میں ہو یا باطن میں ہو۔ اب بے حیائی اصل میں یہ ہے کہ آپ ادب کو ترک کر دیں تو آپ بے حیا بن جائیں گے۔ اگر ادب رکھیں گے، ادب یعنی کوئی بھی ہو تو اس کے مقام کا اور اس کے یعنی اس کے ادب کا آپ خیال رکھیں گے تو یہ حیا ہے۔ والدین سے آپ بات کر رہے ہیں تو آپ نظریں جھکا کے اور آہستگی سے کہ بات کریں تو یہ حیا ہے۔
یا ایک بچہ جو ہے اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں تو وہ بے حیائی بن جاتی ہے، یا والدین کا کہنا نہیں مانتا بچہ اولاد تو وہ بے حیائی میں آتا ہے۔ یہ میں آپ کو تفصیل بتا رہا ہوں، لیکن اصل بے حیائی کیا ہے؟ اصل حیا جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے رب حقیقی جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس کے وجود کا احساس کریں، حیا کریں، اس کے وجود کا احساس کریں اور زندگی ایسے گزاریں کہ گویا کہ وہ آپ کے سامنے ہے، اور آپ اپنے یعنی جو رویہ ہے آپ کا زندگی گزارنے کا اس میں ایک ادب ہونا چاہیے اللہ کے وجود کا۔ اور ایسا تو نہیں ہے سامنے کرام، ہم تو اللہ تعالیٰ کو یعنی معاذ اللہ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہماری باتوں کو سن رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، جو طریقے زندگی ہے ہمارا، اس میں تو یہ ایک رویہ عام ہے سامنے کرام کہ نہ اللہ کا احساس ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا احساس ہے یا اس کا پاس ہے۔ یہ ایک عام بات ہے، اس کو ذرا آپ دیکھیں اور سوچیں اور سمجھیں کہ ایسا ہے کہ نہیں ہے۔ یعنی زندگی گزارتے وقت ہمیں اللہ تعالیٰ کے وجود کا احساس نہیں ہوتا کہ میری بات کرتے وقت، میرے کام کرتے وقت اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے یا اللہ تعالیٰ مجھے سن رہا ہے، میرے اعمال سے واقف ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، سمیع بصیر تو ہے نا، لیکن ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا اور نہ یہ یقین ہے۔ اچھا، جب یہ آپ کو یہ یقین ہی نہ ہو کہ اللہ موجود نہیں ہے تو پھر تو بس ختم ہو گئی بات۔ اللہ کے وجود کا اگر احساس آپ میں نہیں ہے تو پھر حیا آپ نہیں رکھ سکیں گے، آپ جو مرضی آئے منہ میں بولتے چلے جائیں گے، اور ایسے یہ عام رویہ ہے ہمارے معاشرے کا، جو منہ میں آتا ہے بول دیتے ہیں، جو مرضی میں آتا ہے کام کرتے ہیں، جو منہ میں آتا ہے بول دیتے ہیں، ساری باتیں ہمیں یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے ادب کا خیال نہیں رکھتا، ہم نہیں رکھتے، تو اس کا مطلب بے حیائی ہے۔ یہ اصل بے حیائی ہے سامنے کرام کہ آپ کو اللہ کے وجود کا احساس ہی نہیں ہے۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا، کیا ہوا تمہیں کہ اللہ تعالیٰ کے وقار کا تم خیال ہی نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تو ایک تو یہ دیکھیں، یہ فواحش کا دائرہ کار وسیع ہے، اور یہ رب اول حیثیت جو ہمیں ادب کرنا ہے وہ اپنے رب کا کرنا ہے، جو ہمارا خالق اور مالک اور رب ہے، ہمیں پالنے والا ہے، ہماری ضروریات کو پورا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ اذا ترکت الحیا فافعل ما شئت، جب تم الحیاء من الایمان، یہ ایمان کا حصہ ہے، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں اذا ترکت الحیا فافعل ما شئت، جب تم نے حیا کو ترک کر دیا اب جو مرضی آئے کرو۔ تو اصل جو حیا ہے سامنے کرام وہ اپنے رب کی ہے، رب کا وجود تو ہمارا عقیدہ ہے کہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری سن بھی رہا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے تمام اعمال اور باتوں سے واقف ہے۔ تو اب جب وہ موجود ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، قرآن کی آیت ہے، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی تم ہوتے ہو۔ بہرحال اس پہ بات کریں گے سامنے کرام، اور ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق
ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ کہو کہ لوگو آؤ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جو تمہارے پروردگار نے تم پر حرام کر دی ہیں۔ ان کی نسبت اس نے اس طرح ارشاد فرمایا ہے کہ کسی چیز کو خدا کا شریک نہ بنانا اور ماں باپ سے بدسلوکی نہ کرنا بلکہ سلوک کرتے رہنا، اور ناداری کے اندیشے سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا کیونکہ تم کو اور ان کو ہم ہی رزق دیتے ہیں، اور بے حیائی کے کام ظاہر ہوں یا پوشیدہ ان کے پاس نہ پھٹکنا، اور کسی جان والے کو جس کے قتل کو خدا نے حرام کر دیا ہے قتل نہ کرنا مگر جائز طور پر، یعنی جن کا شریعت حکم دے۔ ان باتوں کی وہ تمہیں تاکید کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ سامنے کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔